میرے سامنے بیٹھی کم عمر خوبصورت سی لڑکی کسی میگزین کے لیے میرا انٹرویو کر رہی تھی۔ بقول اس کے وہ خود بھی میری بہت بڑی فین تھی اور میرے ناول بڑے شوق سے پڑھتی آئی تھی۔ وہ میری تعریف نہیں، شہد تھا، نشہ تھا جو خون بن کر میری رگوں میں اتر رہا تھا۔ میں خود کو آفس میں نہیں آسمان پہ اٹھتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب تو چاہا تھا میں نے۔ تعریف میری کمزوری تھی۔ دولت، شہرت، مقبولیت ان الفاظ کا غلام تھا۔ آج یہ سب مجھے حاصل تھا، مگر کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں مس، میں نے اس لڑکی پر نظر ڈالی۔ نتاشا، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں تو مس نتاشا، مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب۔ ظاہر ہے میں لکھتا ہوں اور وہ پڑھا جاتا ہے۔ دراصل لکھنا میری رگوں میں ہے، مجھے لکھ کر سکون ملتا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ لوگ میرے لکھے ہوئے الفاظ کو سراہتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سر، آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ اب ایک آخری سوال۔ آپ نے ہمیشہ پر اسرار کہانیاں ہی لکھی ہیں، کبھی رومانس لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ نتاشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو پر اسرار چیزیں ہی بڑی حسین اور رومانوی لگتی ہیں۔ اف سر، آپ تو باتیں بھی بڑی خوفناک کرتے ہیں۔ نتاشا مجھ سے اجازت لے کے چلی گئی۔ میں کچھ دیر شادمانی کے عالم میں اپنی کرسی پہ جھولتا رہا، پھر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکتا رہا۔ بارہویں فلور سے نیچے دنیا کے لوگ کتنے چھوٹے لگ رہے تھے، کمزور، بونے۔ میرا بس چلتا تو میں 16ویں فلور پہ رہا کرتا۔ خیر، کبھی نہ کبھی ضرور۔ تھوڑی دیر نیچے کی دنیا کا جائزہ لینے کے بعد میں دیوار پہ لگے قد آدم کا آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو مسٹر ناصر جمال، کیسا لگتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ شاندار آفس، یہ لمبی چمکتی کار، بڑا سا گھر۔ میں اپنے عکس سے مخاطب تھا۔ گریٹ 2 پیس میں ملبوس مجھے اپنا سراپا حسب معمول بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ اف، کتنا کامیاب ہوں میں آج۔ اچانک ہر کامیاب انسان کے پیچھے ہونے والی وجہ نمودار ہو گئی۔ اف، میری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈر گئے؟ اس نے کہا۔ ظاہر ہے میرے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ آئینہ سامنے ہی ہے، تم نظر ڈال لو، خود بھی ڈر جاؤ گی۔ مگر وہ آئینہ دیکھنے کی بجائے میری ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ دنیا کا اتنا بڑا ہارر سٹوری رائٹر جس کی کہانیاں لوگ رات میں نہیں پڑھتے، اتنا ڈرپوک ہے، کمال ہے۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ کمال تو جناب کی ہنسی حسن کا ہے۔ میں چڑ گیا۔ یہ بھی آپ کی ذرا نوازی ہے، وہ آج تک بڑی ڈھیٹ تھی۔ آپ کی بے وقت آمد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں آج نہیں بلایا تھا۔ ارے میں تو بڑی دیر سے ادھر موجود تھی، جب آپ کی فین آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی اور آپ اپنے انوکھے آئیڈیاز کا کریڈٹ خود لے رہے تھے۔ جھوٹے، وہ بڑی تلخی سے چبا چبا کر بول رہی تھی۔ تو اور کیا کہتا کہ یہ سب آئیڈیاز میرے نہیں ہوتے، یہ مجھے کوئی اور لکھواتا ہے؟ ایک بدروح۔ وہ جواب دینے کی بجائے مجھے گھورتی رہی۔ کم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بدصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے میری کراہت محسوس کر لی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ سر، آپ صرف پر اسرار کہانیاں لکھتے ہیں، کبھی رومانس نہیں لکھا؟ اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ رومانس، پیار، محبت، عاشقی، مائی فٹ۔ چند دنوں کا کھیل، پھر سب ختم۔ اتنے شدید عاشق شادی کے چند سالوں بعد باقاعدہ نفرت میں بدلتے دیکھے ہیں۔ کیا ہوتی ہے محبت؟ صرف وقتی جذبہ۔ میرے ابو میرے بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کچھ دھندلی دھندلی سی یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں۔ امی اور ابو میں کبھی نہیں بنی تھی۔
اور ان دنوں تو تقریباً روز لڑائی ہوتی تھی۔ یہ نرمل ہمارے گھر میں کیوں آتا ہے؟ آخر اس کا کیا تعلق ہے تمہارا؟ ابو کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا۔ وہ میرا چاچا بنا ہوا ہے، امی نے انتہائی کمزور جواز دیا۔ ایسی کیا آفت آئی ہے کہ تم نے ایک غیر مذہب کے انسان کو اپنا چاچا بنا لیا ہے؟ ابو چڑ گئے۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو۔ گناہ ہے یہ سب، بلکہ گناہ کبیرہ۔ جادو سیکھنا اور سکھانا اور کروانا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ابو ان کو روز سمجھاتے تھے، اگر گھر میں 4 پیسے آ رہے ہیں تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ امی بحث کرنے لگتی تھی۔ ابو امی کو سمجھا کر اتنا تھک گئے تھے کہ اپنا دامن اور عاقبت بچا کر امی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن امی ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ ناصر ابھی بہت چھوٹا ہے، کوئی قانون اس کو میرے سے نہیں چھین سکتا۔ ابو نے وارننگ دی تھی کہ وہ قانونی طور پر مجھے حاصل کر کے رہیں گے، لیکن ان کی زندگی نے ان کا ساتھ وفا نہ کی اور وہ ایک حادثے میں چل بسے۔ نرمل چاچا پھر کھلے عام ہمارے گھر میں دندن آنے لگے اور امی ان سے کالا علم سیکھنے لگی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے کمزور عقیدے والی عورتیں سر شام ہمارے گھر میں جمع ہو جاتی، جس کو امی نے اپنا آستانہ بنا رکھا تھا۔ ان عورتوں کے بے شمار مسائل، جیسا کہ ساس کی موت کروانی، بھابھی کو بھیانک بیماری میں مبتلا کرنا، نند کی منگنی توڑوانے یا پڑوسن کی طلاق کروانے سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ امی کی عمر سے شاید پورے ہو ہی جاتے تھے، تبھی عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور ہمارا گھر چلنے بلکہ دوڑنے لگا تھا۔ امی رات کو دیر تک اپنے عملیات میں مصروف رہتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ صبح دیر سے اٹھتی تھیں، پھر شام سے عورتوں کا تانتا بن جاتا تھا۔ ایسے میں ان کے پاس گھر کے کام کاج کرنے یا مجھ پہ دھیان دینے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میں ان دنوں بڑا ہو رہا تھا، میرے اتوار ہمیشہ سے ہی نرالے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھ میں عجیب سی بے رحمی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے دوسروں کو ستا کر اذیت دے کر عجیب سا لطف آتا تھا۔ اسکول سے آتے ہی میں گھر سے باہر نکل جاتا اور نہ جانے کہاں آوارہ گردی کرتا۔ لمبی لمبی گرم دوپہریں مجھے بہت پسند تھیں۔ ویران راستے، درختوں کے خالی جھنڈ مجھے باقاعدہ اپنی طرف کھینچا کرتے تھے۔ نہ جانے میری روح کو کیا مانگتی تھی، مجھے کس چیز کی طلب تھی۔ ایسے ہی وہ ایک دن ہمیشہ کے لیے آ ٹپکی۔ کون؟ شعا، میری خالہ کی بیٹی۔ فلموں کی طرح اس کے والدین ایک حادثہ میں چل بسے اور وہ میرے سر پر آ کر سوار ہو گئی۔ شعا نے آ کر پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی اور گھر کا کام کرتے کرتے نہ جانے کب محبت کر بیٹھی۔ میرے کپڑے دھونا، استری کرنا، ناشتہ کھانا، سب کام میرے خوشی خوشی کرتی، مگر مجھے وہ پہلے دن سے ہی زہر لگتی تھی۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی چند برس اور بیت گئے اور پھر ایک دن امی اچانک دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ آدھی رات کو چھت پر اپنے عمل کرنے میں مصروف تھیں۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چھت سے نیچے گر گئیں۔ چھت اتنی اونچی نہیں تھی، شاید وہ بچ بھی جاتی، مگر وہ بجلی کی تاروں میں پھنس گئیں اور کرنٹ لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی موت کا منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک کالا جادو کروانے والے کا ہو سکتا ہے، مگر کون عبرت حاصل کر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے؟ شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک۔